جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مشکور ہوں حضرت العلام حضرت علامہ زاہد سلامی صاحب قبلہ مدظلہ العالی کا اور اراکین انجمن رونق اسلام کا، جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجا کر مجھے رب قدیر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے کا موقع اور سعادت عطا کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں چاہوں گا کہ آپ شیطان کی شرارتوں کے شکار نہ ہوں، اس لیے کہ شیطان قطعی طور پر نہیں چاہے گا کہ کوئی کام کی بات آپ کے کانوں کے ذریعے دل تک پہنچے۔ وہ آپ کے ذہن کو بھٹکائے گا، آپ کے خیالات کو بھٹکائے گا، تاکہ جتنے کورے آپ آئے تھے ویسے ہی کورے یہاں سے واپس چلے جائیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ شیطان کو ذلیل کریں اور رحمان اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سماعت کرنے کے لیے پوری توجہ کا مظاہرہ کریں۔ پوری دنیا میں اس وقت جو پریشانی لاحق ہے وہ پریشانی ہے عدم اطمینان، بے چینی اور بے قراری۔ ملک کوئی بھی ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، مشرق وسطی ہو، اگر دنیا میں بسنے والا انسان اس وقت کسی چیز کا متلاشی ہے تو وہ سکون کا متلاشی ہے، اطمینان کا متلاشی ہے، چین کا متلاشی ہے۔ لیکن آپ اگر یہ تصور کرتے ہو کہ سکون صرف غریب چاہ رہے ہیں اور غریب اپنی غربت کی وجہ سے بے چین ہے، تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر غریب غربت کی وجہ سے ہے تو سرمایہ دار رات کو سوتے وقت نیند کی گولیاں کیوں لے کر کے سو رہا ہے؟ دنیا میں جس طبقے کا بھی انسان اس وقت موجود ہے وہ بے چینی کا شکار ہے، بے قراری کا شکار ہے۔ غریبی بے قراری کی وجہ نہیں صرف بن سکتی، اسی طریقے سے جہالت سے بے چینی کی وجہ نہیں بن سکتی، مظلومیت سے بے چینی اور بے قراری کی وجہ نہیں بن سکتی۔ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، بے چینی اور بے قراری کی سب سے بڑی وجہ گناہ، گناہ اور گناہ۔ سرمایہ دار اگر گناہ کرے تو بے چین ہو جائے گا، لیکن اگر غریب ٹاٹ بچھا کر کے اطمینان سے اگر سو رہا ہے اور اس نے اگر اپنے دامن پر گناہ کے دھبے نہیں لگائے تو اسے جتنی سکون کی نیند آئے گی، گناہوں میں ڈوبے ہوئے سرمایہ دار کو اتنے اطمینان کی نیند نہیں آ سکتی۔ گناہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے، گناہ انسان کو بے قرار کر دیتا ہے۔
گناہ انسان کی طبیعت سے قرار کو چھین لیتا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی سب سے بڑی پریشانی بھی یہی ہے کہ آج ہماری قوم گناہوں کے دلدل میں اس طریقے سے ڈوب چکی ہے کہ العیاذ باللہ کل تک سچویشن یہ تھی کہ ہمارے اسلاف گناہ کے تصور اور احساس سے کام جاتے تھے، اور آج ہماری قوم گناہ کر کے نہیں کامتی اور گناہ کر کے قہقہا لگاتی نظر آ رہی ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلاف تصور گناہ سے کس طریقے سے کامتے تھے، احساس گناہ سے کس طریقے سے کامتے تھے، خیالات گناہ سے کس طریقے سے کامتے تھے۔ اسے تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو گناہ سے آلودہ کرنے سے بچا سکیں اور اللہ کی بارگاہ سے سکون کی دولت کو حاصل کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے دور پاک میں ایک ایسا نوجوان تھا جو بڑا خوبصورت تھا، مسجد سے اس کو لگاؤ تھا، مسجد میں آنا جانا اس کی عادت تھی، اللہ اکبر، ہر نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا، اللہ کے گھر سے اتنی انسیت تھی کہ ایک نماز پڑھ کر آنے کے بعد اس کا دل دوسری نماز کے لیے مسجد سے معلق رہا کرتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس کسی کا دل مسجد میں نہ لگے اسے اپنے ایمان کا احتساب کر لینا چاہیے، اس لیے کہ روئے زمین پر جنت مسجد ہے اور مسجد میں دل ایمان والے کا لگا کرتا ہے۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے، بازار میں دل لگتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا، بازار میں سکون ملتا ہے، مسجد میں سکون نہیں ملتا۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کسی کی طبیعت بے چین ہو گھر سے وضو کر کے نکلے، مسجد پہنچے، اور اگر مسجد کے اندر درس قرآن کی محفل سجی ہو اس میں بیٹھ جائے، اللہ کی طرف سے سکون اس کے قلب پر نازل ہوگا۔ اور اگر مسجد میں درس قرآن کی محفل سجی نہیں ہے تو جائے مسجد میں اور اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھنا شروع کرے، اللہ اس کے قلب پر سکون کی دولت کو نازل فرمائے گا۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں، آج ہماری قوم سکون کی تلاش کے اندر کوئی سگریٹ پیتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ڈرگز استعمال کرتا نظر آتا ہے، کوئی گندی پکچریں دیکھتا نظر آتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرتا نظر آتا ہے۔ جب ہماری زندگی کا معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے رشتہ توڑ دیا اور مرضی کے مطابق اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زوال کا مسافر بنا دیا اور ہم عروج سے زوال کی طرف آگئے۔ آگے میں عرض کر رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے دور پاک میں ایک جوان کو مسجد سے بڑا لگاؤ تھا، وہ مسجد میں نماز کے لیے آتا جاتا، خوبصورتی کی وجہ سے اس راستے میں ایک مکان پڑتا تھا، اس مکان میں ایک خاتون رہتی تھی۔ جب اس خاتون کی نظر اس نوجوان خوبصورت پر پڑی، اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے اپنی ناجائز خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہیلے بہانے کے بارے میں غور کرنے لگی کہ اس نوجوان کو میں اپنے دام فریب میں کیسے گرفتار کروں اور اس سے میں اپنی خواہش کو کیسے پوری کروں۔ اللہ اکبر، آج کے دور کا کوئی نوجوان ہوتا تو اسے خود پیشکش کرتا اور گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتا، لیکن اللہ اکبر، اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی کا معاملہ دیکھیے۔ عورت جب اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی ایک بہانہ بناتی ہے، جب وہ نوجوان راستے سے گزرنے لگا تو کہتی ہے مولانا صاحب
ایک مسئلہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے، میں راستے میں نہیں پوچھ سکتی، ذرا کمرے میں تشریف لے آئیے تاکہ مسئلہ میں آپ سے دریافت کر سکوں۔ جیسے ہی وہ بھولا بھالا نوجوان کمرے کے اندر داخل ہوا، عورت نے کمرے کے دروازے کی کنڈی لگا دی اور اپنی خواہش کا اظہار اس نوجوان کے سامنے کرنے لگی کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، میری خواہش کو پوری کر دو، میرے ارمان کو پورا کر دو۔ اللہ اکبر! اس نوجوان نے جب یہ سنا، اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، لرزنے لگا، کانپنے لگا، یہاں تک کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس گناہ کے بارے میں قیامت میں رب کے حضور جب میں حاضر ہوں گا اور میرا مولا جب مجھ سے اس گناہ کے بارے میں سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس تصور نے اسے کانپنے پر مجبور کیا، لرزنے پر مجبور کیا، کپکپاہٹ کی عالم کے اندر اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے تصور نے اس طریقے سے اس پر کیفیت طاری کر دی کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی، ڈر کے مارے کہ میں اپنے مولا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر! روح کا پرواز کرنا تھا، خاتون نے اسے لا کر دروازے پر رکھ دیا اس کی لاش کو، اور اس کے بعد اس کو کوئی دفنانے لے گیا، گھر والے لے گئے، تدفین عمل میں آئی، سب کچھ ہو گیا۔ صبح یہ بات مشہور ہوئی کہ ایک نوجوان خوف خدا سے لرز کر اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کر دیا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی، فوراً اس کی قبر پر پہنچے، اور قبر پر پہنچنے کے بعد اس نوجوان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوان بتا میرے قریب نے تیرے ساتھ کیا سلوک فرمایا۔ قبر سے آواز آتی ہے، امیر المومنین میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ میں اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو روکے رکھا اور ڈر کر کے میں اپنی جگہ پر قائم رہا اور گناہ سے دامن کو بچایا، میرے قریب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ جب امت مسلمہ میں گناہوں سے بچنے والے ایسے تھے تو ہمارا سورج کبھی غروب ہوتا نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب امت مسلمہ کی پوزیشن ایسی ہوئی کہ کوئی رات دامن میں گناہوں کے دھبوں میں اضافہ نہیں ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی دن آوارگی میں گزرتا نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، تو آج ہماری پوزیشن جو ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کل احساس گناہ سے انسان لرز جاتا تھا، تصور گناہ سے انسان کانپ جاتا تھا، اور آج گناہ کر کے کہے لگاتا ہے، گناہ کر کے دوستوں سے تذکرے کرتا ہے، گناہ کر کے موج مستی میں زندگی گزار رہا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ قوم بھی ختم ہونے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں، صرف مردوں میں ایسے نہیں تھے، خواتین میں بھی ایسی اللہ سے ڈرنے والی بندیاں تھیں۔ اللہ اکبر! کیونکہ میری بہنیں بھی یہاں پر حاضر ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی اصلاح کر کے یہاں سے جائیں۔ اللہ اکبر! علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بزم روض الریاحین کے اندر، جس کا ترجمہ حضرت علامہ مولانا بدر القادری علیہ رحمت و رضوان نے بزم اولیاء کے نام سے کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بزم اولیاء کے اندر 2 دوستوں کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ اکبر! 2 دوست تھے، ایک دوست کی پوزیشن یہ تھی کہ لوہے کا کاروبار کرتا تھا، وہ لوہار تھا، لوہے کو آگ میں ڈالتا اور آگ میں ڈالنے کے بعد جب لوہا نکالنا ہوتا تو کسی اوزار سے نہیں نکالتا تھا، اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈالتا اور جلتے ہوئے لوہے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیتا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں پر آگ کا اثر نہیں ہوتا تھا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے دوست کی یہ کیفیت کو دیکھ کر ایک دن اپنے دوست سے پوچھ بیٹھا، کیا میرے دوست ہاتھ میں کوئی ملم وغیرہ لگاتے ہو، کوئی آئنٹمنٹ لگاتے ہو، کیا ہے؟
کہ تم لوہے کے اندر آگ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہو لیکن آگ کا اثر تمہارے ہاتھوں پر نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یار چھوڑو یہ بس ایسی ہی بات ہے، مت اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کرو۔ اس نے کہا نہیں میرے دوست، میں جانے بغیر نہیں رہوں گا، مجھے بتاؤ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا سنو، میں جب جوان تھا تو جوانی کے عالم میں میرے محلے کے رہنے والی ایک لڑکی سے میرا دل لگ گیا تھا اور اس کی محبت کا چراغ میرے سینے میں روشن ہوا، لیکن میں بہت غریب تھا، غربت کی چکی میں پیسا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں اسے پا سکوں ایسی میری استطاعت نہیں تھی اور حیثیت بھی نہیں تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے بڑی کوشش کر کے بھائی آپ بیٹھ جائیے، چلیے بیٹھ جائیے، محفل کے آداب کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں، سراج الفقہا تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سراج الفقہا، حضور محقق مسائل جدیدہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا کے آرام سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل سنت و جماعت کا عظیم سرمایہ حضور سراج الفقہا شیخ الحدیث الجامعۃ الاشرف مبارک پور حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مرکز اللہ العالی زینت اسٹیج ہو چکے ہیں۔ حضرت کے روح زیبا کی زیارت کریں اور انشاءاللہ میرے بعد حضرت سے ہم بہت سارے سوالات کے تشفی پر جوابات حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور اپنے علم میں انشاءاللہ اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج یہ کر رہا تھا کہ اس نوجوان سے اس کے دوست نے جب بہت اصرار کیا کہ مجھے وجہ بتاؤ کہ آگ کا اثر تمہارے ہاتھوں پر کیوں نہیں ہوتا، تو اس نوجوان نے جواب میں کہا جب میں غربت کی چکی میں پیسا جا رہا تھا اس وقت جس لڑکی کی محبت کا چراغ میرے سینے میں روشن ہوا وہ بہت سرمایہ دار باپ کی بیٹی تھی، میری رسائی وہاں تک ممکن نہ تھی، پھر بھی کوشش کر کے میں نے اپنا پیغام بھجوایا، غربت کی وجہ سے اس پیغام کو انکار کر دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ دولت حاصل کرنی چاہیے، سرمایہ حاصل کرنا چاہیے، میں نے بہت محنت کی، بہت مشقت کی اور اس کے بعد میں دولت مند ہو گیا، اور دولت مند ہونے کے بعد میں نے دیکھا اور مجھے معلوم ہوا کہ اس عورت اس بچی کی بھی شادی ہو چکی، اس کے بچے بھی ہو چکے تھے، میں نے بھی شادی کر لی اور شادی کے بعد میری بھی زندگی گزر رہی تھی۔ اتفاق سے شہر میں قحط پڑا اور قحط کی وجہ سے شہر کے بسنے والے غریب لوگ سرمایہ داروں کے دروازے پر پہنچنے لگے اور ان کے یہاں سے اناج اور غلہ حاصل کرنے لگے۔
میرا شمار بھی شہر کے سرمایہ داروں کے اندر تھا، میں بھی سرمایہ کی وجہ سے اور دولت کی وجہ سے شہر میں بڑا مشہور تھا۔ میں بھی اپنے گھر کے دروازے پر غلہ لے کر کے بیٹھ گیا اور قطار میں آنے والوں کو دیتا تھا۔ اتفاق اس قطار کے اندر آنے والے مرد و خواتین کے اندر وہ عورت بھی آ گئی جو قطار کے اندر مجھ سے اناج لینے پہنچی۔ میری نظر پڑتے ہی پرانا عشق پھر بیدار ہوا اور میرے دل میں اس کو پانے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ میں نے اس عورت سے کہا، اے عورت، تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ وہ غربت کی ماری عورت قطار سے نکلتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ گھر جب پہنچتی ہے تو بچے بلک رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ ماں کی ممتا نے سوچا چلو پھر ایک بار جا کر کے میں کوشش کروں، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ پھر وہ عورت واپس آئی، لیکن مجھ پر جذبات کا غلبہ تھا۔ جیسے ہی اسے دیکھا پھر میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ تو میرا سوال پورا کر دے، میں تیرا سوال پورا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ عورت قطار سے نکلی اور چلی گئی۔ گھر جانے کے بعد بچوں کا بلکنا برداشت نہ ہوا، بچوں کا تڑپنا برداشت نہ ہوا، اور اس نے سوچا آج میں جا تو رہی ہوں لیکن اسے اسٹریٹ فارورڈ بالکل بغیر کسی روک ٹوک کے کچھ سنا کر کے ہی آؤں گی، چاہے میرے بچے جیے یا مر جائیں۔ جیسے ہی وہ پہنچی اور اس نے جیسے ہی کہا تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون نے جواب میں کہا، سن لے، میرا ایک ایک بچہ بھوک سے بلک بلک کر جان دے دے یہ تو میں گوارا کر سکتی ہوں، لیکن قیامت میں خدا کے سامنے زنا کا داغ لے کر حاضر ہونا گوارا نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہاں سے وہ نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سننے کے بعد نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا جذبات جو ابھر گئے تھے وہ سرد پڑ گئے، اور اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اللہ اللہ، میں کیسا ظالم ہوں، بھوک کی ماری اس بچی کو، بھوک کی ماری اس عورت کو گناہ سے بچنے کا خیال ہے، اور میرے پاس تو پیٹ بھرنے کے لیے بہت سارا کچھ موجود ہونے کے بعد میں گناہ کا خیال کر رہا ہوں۔ اس نے بے ارادہ کیا کہ نہیں، اب میں اس سے گناہ کے بارے میں نہیں کہوں گا، اپنی خواہش کے بارے میں نہیں کہوں گا، اب اس کے دامن مراد کو بھر دوں گا۔ عورت کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، اے خاتون، میرا کوئی مطالبہ تجھ سے نہیں ہے، یہ سارا سامان ہے، لے جا، تو بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا۔ عورت نے کہا کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے، کہا کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ سامان اٹھائی عورت اور قریب سجدے میں چلی گئی اور اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ، اس نے میرے بچوں کے پیٹ کی آگ بجھانے کا انتظام کیا ہے، تیری بارگاہ میں ایک مظلومہ عورت کی دعا ہے کہ اس کو دنیا کی آگ سے بھی بچا اور جہنم کی آگ سے بھی بچا لے۔ اس نوجوان نے کہا، اگر آج آگ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد میرے ہاتھوں پر آگ کا اثر نہیں ہوتا تو یہ اسی عورت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جس نے میرے لیے یہ دعا کی تھی۔ تو تاریخ گواہ ہے، ہماری تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ ایسی بہت ساری اللہ کی بندیاں بھی تھیں جنہوں نے مجبوری میں بھی دامن پر گناہ کا دھبا لگنے نہیں دیا، اپنے دامن کو پاک رکھا، اپنے دامن کو برائیوں سے بچایا۔ اب آئیے یہ احساس کے حوالے سے گناہ کی بات کرنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، آئیے ذرا قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو صحیح، اپنے بارے میں بھی ذرا غور کرنے کی کوشش تو کریں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا سب کا دامن گناہوں سے آلودہ ہے، لیکن گناہوں سے آلودہ دامن ہونے کے باوجود ہم رب کی بارگاہ میں کیا مانگتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں، مولا یہ دے دے، مولا وہ دے دے، مولا یہ کر دے، مولا یہ عطا فرما دے۔ یہی تو کہہ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے گناہوں کے سلسلے میں شرمندگی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگنے کے بارے میں فرمایا؟ امت کی تعلیم کے لیے، تاکہ حضور مانگے تو امت بھی وہی چیز مانگے۔ رب نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ آپ عرض کیجئے مولا بخش دے، رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعاؤں کے اندر
مغفرت کی دعا بے پناہ آپ کو نظر آئے گی. لیکن اللہ اکبر، آج کا مسلمان اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں. گناہ کر رہا ہے، بد کرداری کر رہا ہے، برائیوں سے دامن آلودہ کر رہا ہے، لیکن معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے، مغفرت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں ہے، بخشش کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم بارگاہ سمدیت میں دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آپ اندازہ لگائیں، ایک جلیل القدر پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن دعا کر کے انبیاء کرام یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور جب کوئی معافی مانگتا ہے تو اس کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں، مفتی صاحب قبلہ آپ کو مبارکباد دیں، آپ خوش ہو جائیں. حضرت علامہ مولانا زاہد سلامی صاحب مبارکباد دیں، آپ خوش ہو جائیں. اللہ اکبر، ماں باپ مبارکباد دیں، آپ خوش ہو جائیں. استاد مبارکباد دیں، خوش ہو جائیں. لیکن اگر حضور کسی کو خوشخبری سنا دیں اور مبارکباد عطا فرمائیں تو اس سے بڑھ کر کے مبارکبادی اور خوشخبری کیا ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. خوشخبری ہو اس کے لیے، مبارکباد ہو اس کے لیے جس کے اعمال نامے کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار موجود ہو. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، استغفار صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قحط کا زمانہ ہو، اللہ سے استغفار کرو، قحط کا زمانہ دور ہو جائے گا، قحط دور ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کی موسلادھار بارش ہوگی. آپ کمزور ہیں، آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے قوت عطا فرمائے. قرآن کہتا ہے وَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم کے لیے فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کیا کوئی رات آپ کو ایسی بھی یاد ہے جس رات آپ نے اپنا بستر چھوڑ کر مصلی بچھا کر اللہ سے معافی مانگی ہو، آنسو بہا کر؟ کیا دامن پر گناہوں کے دھبے نہیں لگے؟ کیا دامن گناہ آلود نہیں؟ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جن کی راتیں بھی عبادت میں گزرتی، جن کا دن بھی عبادت میں گزرتا، جب قرآن ان کی صفت بیان کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کیا بیان فرماتا ہے؟ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ لِلْأَسْحَارِ. رات کے آخری پہر کے اندر وہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. اللہ کے برگزیدہ بندے نیکی کر کے بخشش مانگتے تھے اور مغفرت مانگتے تھے، اور ہم گناہ کر کے بھی توبہ اور مغفرت مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مغفرت سے زندہ رہنے والوں کے لیے یا زندوں کے لیے ہی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے یا موجود ہیں، اولاد کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مردہ قبر کے اندر پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، گھبرا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا کوئی دوست
یا اس کی اولاد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اسے قبر کے اندر سکون کی دولت نصیب ہو جائے۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے اس کی نماز بارگاہ سمدیت میں مقبول نہیں۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو پتا چلے گا کہ ہم سے پہلے جو چلے گئے ان کے لیے اللہ کے برگزیدہ بندوں نے کیا دعا کی، کیا دعا کی؟ تو قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہم تو جہاں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے وہاں بھی مغفرت کی دعا بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے مدینے جانے کا حکم کیوں دیا؟ کیا سبب ہے کہ جانوں پر جب ظلم کرو تو حضور کی بارگاہ میں جاؤ؟ کیوں جانے کا حکم دیا؟ کیوں جانے کے لیے فرمایا؟ تو وہاں بھی جانے کے لیے اسی لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، وہاں پہنچ کر بھی اللہ سے بخشش وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے رسول بھی مغفرت کی بھیک مانگے، مغفرت طلب کرے۔ پتہ چلا مدینے جاؤ تو مغفرت، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاؤ تو مغفرت، ہر جگہ بخشش کی بھیک مانگو، مغفرت کی بھیک مانگو۔ اس لیے کہ استاد زمن کہتے ہیں بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا، بغیر کسی سبب کے ہمیں بخش دے۔ عمل پوچھے گا تو تیری شان کے لائق ہے ہی کہاں؟ عمل ایسے کہاں کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو سکیں؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے ہمیشہ اس چیز کی فکر میں رہتے ہیں۔ ایک بزرگ کپڑا بنا کرتے تھے، ایک بار سوچتے ہیں کہ چلو بہت اچھا کپڑا تیار کیا جائے اور شہر کے رئیس کو بیچا جائے تاکہ اچھی قیمت اس سے وصول کی جا سکے۔ تیار کیا کپڑا انہوں نے، بڑی باریکی سے انہوں نے ایک ایک سوت کا استعمال کیا، کلر کا استعمال کیا، سب کچھ کیا۔ جب بہترین ان کے نزدیک کپڑا تیار ہوا تو لے کر شہر کے بڑے تاجر کے پاس پہنچے اور کہا دیکھیں یہ لے کر آیا ہوں۔ اس تاجر نے دیکھا، دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کہنے لگا بابا دیکھو یہ دھاگا یہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ کلر یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ 5 منٹ کے اندر اتنے عیب نکال دیے کہ وہ بزرگ کے پسینے نکل گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل۔ تو تاجر نے کہا بابا گھبراؤ نہیں، کپڑا تو میں ضرور خریدوں گا اور اچھی قیمت میں خریدوں گا، آپ روک نہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو کپڑا خریدے گا یا نہیں خریدے گا، ایک تصور نے مجھے رلا دیا۔ میرے نزدیک کپڑا تو میں نے بہت اچھا بنایا تھا لیکن جانچنے والا تیرے جیسا تھا تو نہ جانے کتنے عیب نکال دیے۔ تو میں بھی عبادت کرتا ہوں، جانچنے والا خدا ہے۔ اگر قیامت میں اس نے کہا کہ یہ عبادت میری بارگاہ کے لائق نہیں تو کیا ہوگا؟ اس چیز کو سوچ کر کے یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی۔ اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، عمل تو نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نصیب البرکت امام عشق و محبت کہتے
عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا، اے شاہ دیکھو نیک اچھے ہیں کہ ان کے اعمال ہیں اچھے، ہم بدوں کے لیے کافی ہے سہارا تھے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ سے معافی مانگا، استغفار کیا کرو، بخشش کی دعائیں کیا کرو، اپنے لیے ہی نہیں، اپنے سارے خاندان والوں ہی کے لیے نہیں، سارے مومنین کے لیے۔ الامن والعلا میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص روزانہ 27 مرتبہ مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، استغفار کی کثرت، استغفار اللہ بہت بڑا ہتھیار۔ میرے استاد گرامی نے کورونا کے زمانے میں مجھ سے فرمایا تھا، 2 چیزوں کی کثرت کرو کورونا نہیں ہوگا، ایک درود شریف کی کثرت کرو اور ایک استغفار کی کثرت، اور پھر دلیل بھی انہوں نے قرآن کہا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ اس کو عذاب کیسے دے گا اور اسے عذاب کیسے دے جبکہ اس کے درمیان رسول اعظم۔ استغفار اللہ کے عذاب سے امان ہے، امان۔ استغفار سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، استغفار سے رکے ہوئے کام ہو جاتے ہیں، استغفار سے جہاں قرآن نہیں پہنچتا وہاں سے اللہ روزی عطا فرماتا ہے۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ اس کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے، اس کے رکے ہوئے کام کو پورے کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خود رب نے حضور سے فرمایا، مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرو، مومنین کے لیے استغفار کرو، مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اور یہی نہیں، ہماری بخشش کی دعا کون کرتا ہے؟ حضور تو کرتے ہی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھائے رکھا ہے وہ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، ہماری بخشش، ہماری نجات اور ہماری مغفرت کا خیال رسول اعظم کو بھی ہے، اور فرشتے بھی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ رات گناہ میں گزرتی ہے، دن گناہ میں گزرتا ہے، کوئی فکر نہیں، مولا کا کوئی ڈر نہیں، مولا کا کوئی خوف نہیں۔ بس آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جب میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا تو میں نے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کیا مانگتے؟ تو اللہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارج اقدس کے سامنے پہنچتے تو عرض کرتے، اللہم اغفر بحق نبی جی کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی مغفرت کی دعا مانگتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محمد اللہ اکبر مسجد نمرہ کے اندر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کونے سے شہد کی مکھیوں کے بنبنانے جیسی آواز آتی ہے۔ وہاں حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے ولی
جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس طریقے سے آواز آتی ہے جیسے شہر کی مکھیاں بنبنا رہی ہوں۔ اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ وہاں کوئی اللہ کا ولی موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں چلا اور چل کر کے ان سے کوئی اور دعا مجھے نہیں کرانی تھی، ایک ہی دعا کہ میری بخشش کی دعا کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں بڑھا، ابھی تو ان کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ گدڑی میں سے انہوں نے اپنا چہرہ نکالا اور فرمایا جاؤ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں اولیاء کرام جن کے دامن میں نیکیوں کا انبار تھا پھر بھی وہ اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے دامن گناہوں سے آلودہ ہے پھر بھی اللہ سے بخشش کی بھیک نہیں مانگتے۔ ہر بار گناہ کا ارادہ، ہر بار گناہ کی لذت کا خیال، ہر بار گناہ کی طرف قدم بڑھانے کا خیال۔ نادانوں سوچو تو صحیح، کوئی اگر بڑا دیکھ رہا ہو تو تم گناہ نہیں کرتے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اور گناہ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی جسارت اور جرأت ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو۔ جو حالات بھی سب پوری دنیا کے اندر ہیں ہونے تو وہ حالات، استغفار کرو گے مولا بھلے دل لے آئے گا، استغفار کرو گے مصیبتیں اللہ دور فرما دے گا، استغفار کرو گے روزی میں برکت ہوگی، استغفار کرو گے کوئی احوہ وقار عطا کرے گا، استغفار کرو گے کوئی بھی عزت اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، مغفرت جب مانگتا ہے تو جانتے ہو اللہ فرشتوں سے کیا فرماتا ہے؟ فرشتوں یہ بندہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، تبھی تو مجھ سے معافی مانگتا ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، میں بہت معاف کرنے والا ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بار بار وہ مغفرت کے سلسلے میں اپنی شان کا اظہار فرما رہا ہے، پھر بھی بندہ اللہ سے مغفرت مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ اب سن لو، دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہو، دل کو سکون کی دولت دینی ہو، گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا ہے، استغفار کرو گے اور آنسو اپنی آنکھوں سے بہاؤ گے تو دل کا بوجھ اور دل کی سیاہی مٹتی چلی جائے گی اور اللہ سکون کی دولت عطا کرے گا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کے دامن میں نیکیاں ہی نیکیاں، جو شکم مادر سے ولی بن کر کے جلوہ گر ہوئے اور جو ماں کے شکم سے 17 پارے کے حافظ بن کر پیدا ہوئے، لیکن تصور گناہ کو جب ذہن کے اندر رکھتے تو کتنا ڈرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب پہنچے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے دہلیز کعبہ پر اپنا سر رکھ دیا اور عرض کرتے ہیں اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر عبد القادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہو تو قیامت کے دن ناپینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ لگاؤ جن اولیاء سے محبت وابستہ کر کے بیٹھے ہیں، جس رسول اعظم سے اپنے تعلق کو استوار کر کے بیٹھے ہیں اور جس رب کے بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی پسند کیا ہے، ان کی چاہت کیا ہے، اس کو خیال میں رکھو۔ آج تک کیے ہوئے گناہوں سے سچے دل سے استغفار کرو، سچے دل سے توبہ کرو، کوئی آوا وقار بھی ملے گا، کوئی بھی عزت بھی ملے گی، کوئی بھی دولت بھی ملے گی، اور رزق میں بھی فراوانی نصیب ہوگی، اللہ کے قہر سے بھی بچ جائیں گے، اور پروردگار جل جلالہ دونوں جہاں کی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔